میرے بھائیوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان عشق مصطفیٰ کے داعی ہیں، اور جب عشق مصطفیٰ کے داعی ہیں تو وہ ہمارے اقتدار کے داعی ہیں، اور جب عشق مصطفیٰ کے داعی ہیں، ہمارے اقتدار کے داعی ہیں، تو وہ جہاد کے بھی داعی ہیں، ہماری قوت کے داعی ہیں، ہمارے عظمت کے داعی ہیں، ہماری بلندی کے داعی ہیں۔ میرے بھائیوں، تو جس دل میں عشق رسول ہوتا ہے، اللہ پاک کی صبح و شام رحمت اس ذات پہ نازل ہوتی رہتی ہے۔ وہ ذات سے اللہ پاک اتنا پیار فرماتا ہے، اتنا پیار فرما لیتا ہے اس ذات سے جس دل میں عشق مصطفیٰ ہوتی ہے، عشق رسول ہوتا ہے، جس دل میں عشق رسول کی لہریں اڑتی رہتی ہیں، جس دل میں عشق رسول غامزن ہوتا ہے، وہ دل دنیا کے تمام دلوں سے بہتر ہو جاتا ہے۔ اور وہ دل، جس دل میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے، تو وہ دل دنیا کی تمام ذاتوں میں وہ دل جس سینہ میں ہوتا ہے، وہ سینہ جو عشق مصطفیٰ کا پیکر ہوتا ہے، وہ سینہ جس سینے میں عشق مصطفیٰ سے لبریز دل ہوتا ہے، تو وہ سینہ جس کا مدینہ بن جاتا ہے، تو وہ سینہ بھی حقیقت میں ہمارے اقتدار کا داعی بن جاتا ہے، ہمارے عظمت کا داعی بن جاتا ہے، ہماری قوت کا داعی بن جاتا ہے، ہماری سربلندی کا داعی بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک کو ایک ایسی ہی ذات کی ضرورت تھی، ہمارے دین کو ایک ایسی ہی ذات کی ضرورت تھی 14ویں صدی میں، جہاں پر ہمارے ہندوستان میں رہنے والے کچھ بکے ہوئے انگریز کی چاٹوکاریتا کرنے والے، کچھ دیوبند میں بیٹھنے والے مولوی، جہاں قرآن و حدیث کا معنی بدل رہے تھے، جہاں لوگوں کے دلوں سے عشق مصطفیٰ نکال رہے تھے، وہیں پر اللہ پاک نے بریلی شریف کے اندر ایک ایسی ذات کو پیدا فرما دیا کہ جس کا سینہ عشق مصطفیٰ سے لبریز تھا۔ پورے ہندوستان کے مولوی جہاں یہ فتویٰ دے رہے تھے کہ عشق مصطفیٰ کچھ نہیں ہے، نبی معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے، وہی میرے امام نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، ارے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو لوگوں نے کہا، اے احمد رضا، تمہیں یہ پتہ نہیں ہے ہم کس کی زبان بول رہے ہیں؟ ہم انگریز کی زبان بول رہے ہیں، ہمارے پیچھے بہت بڑی طاقت ہے، ہمارے پیچھے اقتدار ہے، ہمارے پیچھے سلطنت موجود ہے، ہمارے پیچھے طاقت موجود ہے، اور تمہارے پیچھے کچھ نہیں ہے۔ ایسا کرو، اپنی زبان، اپنی قلم کو روک لو، اور جو تم یہ کہتے ہو نبی زندہ ہے، نبی زندہ ہے، اس کو بدل دو، نبی مردہ ہیں، اور نبی مردہ ہیں، خاتم النبیین کا معنی بدل دو، اور ہماری زبان بولو احمد رضا، ورنہ ہم تم کو تھانے میں بند کر دیں گے، پولیس تھانے میں ہمارے ہیں، پولیس تھانے میں بند کر دیں گے۔ تم احمد رضا نے کہا تھا، اے ظالمو، تم اگر مجھ کو تھانے میں بند کرو گے تو وہاں تھانے میں بھی میں اپنے نبی سے فریاد کروں گا۔ اور یہی ہوا کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو لوگوں نے جب یہ جان لیا کہ ان کا قلم کو ہم خرید نہیں سکتے، یہ ایسی طاقت ہے اور دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں، کوئی ایسی سپر پاور نہیں جو اس ذات کو خرید سکے، جو ذات جس دل میں عشق موجود ہو، چاہے وہ عشق حقیقی ہو، چاہے وہ عشق مجازی ہو، جس دل میں عشق موجود ہوتا ہے اور جس زبان پر حق ہوتا ہے، تو نہ ہی اس زبان کو خریدا جا سکتا ہے، نہ ہی اس دل کو خریدا جا سکتا ہے، نہ ہی اس ذات کو خریدا جا سکتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو جب نہ خرید سکے یہ لوگ، تو انہوں نے کہا، ایسا کرو، ان کو کسی کوٹری میں بند کر دو، انہوں قید و بند کی سزائیں دو، انہیں کھانا مت دو۔ تو لوگوں نے پھر شاسن کے ذریعے سے آپ کو قید و بند کی صعوبتیں آپ پہ ڈالنا چاہیے۔ جیسے پھر شاسن کا دباؤ آپ کے اوپر پڑا، آپ کو معلوم ہو گیا
کہ انگریز کی کتے میرے پیچھے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں، ہم اس کو قید و بند کے میں ڈال کر کے دین کا کام روکنا چاہتے ہیں، اسی وقت آپ نے اپنے نبی سے، اپنے محبوب سے استغاثہ پیش کر دیا، اور کس الفاظ میں کیا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ، چمک تم سے پاتے ہیں سب پانے والے، سب پاتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی چمک پائی کہ وہ آج تک چمک رہے ہیں۔ عمر فاروق اعظم آپ کے پاس میں رہ کر کے ایسے چمکے کہ عدالت کے شہسوار بن گئے۔ یا رسول اللہ، جب سب چمک رہے ہیں، صدیق اکبر چمکے، عمر فاروق اعظم چمکے، عثمان غنی چمکے، میرے بھائیوں، تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کہا، یا رسول اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور میں مجرم ہوں، آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں، آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ اور رضا، تو مت بک جانا، اے احمد رضا، تو مت بک جانا، اپنے نفس کی بات مت مان لینا کہ تیرا نفس تجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ تو انگریز کی چاٹوکاریتا کر، نواب کی چاٹوکاریتا کر، جو انگریز کہے وہ کہے، جیسا کہ بہت سارے مولوی عشق رسول کا معنی بدل رہے ہیں۔ لیکن پھر آپ نے استغاثہ پیش کیا، یا رسول اللہ، میرا نفس مجھ پہ کہیں غالب نہ آ جائے اور میں وہی بولی نہ بولنے لگوں جو دیوبند بول رہا ہے، جو انگریز کی چاٹوکاریتا کرنے والا غلاموں کی جماعت جو بول رہی ہے، جو رشید احمد گنگوہی بول رہا ہے، جو قاسم بول رہا ہے، وہی زبان میں نہ بول لوں۔ یا رسول اللہ، میرا نفس مجھ پہ غالب نہ آ جائے، تو یا رسول اللہ میری مدد فرما دیجیے۔ رضا، نفس دشمن ہے، دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو نفس کی بات مان لیتا ہے تو یقیناً وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں چند دنوں کے لیے ترقی مل سکتی ہے، دنیا چند دنوں کی دنیا کی دولت مل سکتی ہے چند لمحات کے لیے، لیکن ہمیشہ کے لیے ایسا نام جو اعلیٰ حضرت نے کمایا، آج پوری دنیا کے اندر جہاں اسلامی ممالک موجود ہیں، جہاں غیر اسلامی ممالک موجود ہیں، جہاں بڑے بڑی یونیورسٹیاں موجود ہیں، وہاں پر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کہیں پر پروفیسر ہونے کی حیثیت سے موجود ہیں، کہیں شاعر مشرق ہونے کی حیثیت سے موجود ہیں، کہیں محقق ہونے کی حیثیت سے موجود ہیں، کہیں مفکر ہونے کی حیثیت سے موجود ہیں، کہیں اپنے وقت کے سائنس سب سے پہلی ریسرچ کرنے والے سائنس کی حیثیت میں موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہر جگہ موجود ہیں، تو آپ کو اللہ پاک نے، نبی پاک نے ایسی عزت دی کہ آپ اسی عزت کی بنا پر آج پوری دنیا کے اندر زندہ ہیں۔ لیکن پوری دنیا کے اندر کہیں رشید احمد گنگوہی کا نام نہیں، کہیں قاسم کا نام نہیں۔ ہاں، قاسم کو یاد کیا جاتا ہے تو انگریز کا بچہ، انگریز کا غلام کی صورت میں یاد کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، رضا نفس دشمن ہے، دم میں نہ آنا۔ ہمارے ہندوستان کے آج جتنے بھی مولوی ہیں وہ سب بک چکے ہیں، جو آج یہ کہتے ہیں کہ مجدد کا مرتبہ ہمیں ملنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سرے پر ایسے بندے مجدد بھیجے گا جو اس کے لیے دین کی تجدید کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت زیادہ معتبر حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث پاک ابو داؤد میں ہی نہیں بلکہ اس کو جتنے بھی ائمہ حدیث ہیں سب نے اس کو بیان کیا ہے۔ حاکم نے اپنی مستدرک میں اس کو روایت کیا ہے، حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکات میں اور ابو داؤد میں، اور مستدر حاکم کے علاوہ مولانا عبد الحی فرنگی محلی نے مجموع الفتاوی میں اس حدیث کی تخریج کی ہے۔ وہ کیوں کی ہے؟ وہ اس لیے کہ اس حدیث میں جو من یجدد لہا دینہا کے الفاظ بڑے غور طلب ہیں، یہ الفاظ معیاری مجدد کو قائم کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ان الفاظ میں دین کی تجدید کا ذکر ہے،
حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تجدید کی شرح کرتے ہوئے مجدد کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا ہے یبین السنۃ من البدعۃ ویکسر العلم ویعز اہلہ ویقمع البدعۃ ویکسر اہلہا۔ حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ مجدد جو ہوگا وہ سنت کو بدعت سے ممتاز کرے گا، اور سنت سے جو سنت کے اندر جو خرابیاں آ گئی ہوتی ہیں، سنت کو جو پراگندہ کر دیا ہوتا ہے بدعات نے، ان سب سے سنت کو پاک کر دے گا۔ آج ہمارے ہندوستان میں میرے بھائیوں اتنی بدعات، اتنی رسومات، میرے بھائیوں آج ہمارے ہندوستان میں 11ویں کرنے والا انسان پکا سچا مومن ہے، 12ویں کرنے والا پکا سچا مومن ہے۔ میرے بھائیوں آپ سب جانتے ہیں کہ بدعت دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے، ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے۔ وہ بدعت جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، وہ کام جو شریعت کے اندر نئے طریقے پہ رائج کیا گیا ہو، لیکن سنت کے مطابق ہو، قرآن و حدیث کے مطابق ہو، قرآن و حدیث کو اس سے فائدہ پہنچتا ہو، دین کو اس سے فائدہ پہنچتا ہو، قوم کو اس سے فائدہ پہنچتا ہو، تو وہ بدعت حسنہ ہے۔ میرے بھائیوں جتنے بھی ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں یہ مدارس موجود ہیں، یہ صرف بدعات ہیں، لیکن بدعت بھی دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے، ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے۔ لیکن وہ بدعت جس سے ہمارے دین کو کوئی فائدہ نہیں، ہمارے دیش کو کوئی فائدہ نہیں، جنتا کو کوئی فائدہ نہیں، وہ بدعت سیئہ ہوتی ہے۔ آج محرم سے میرے بھائیوں دین کو کوئی فائدہ نہیں، عرس بازی سے ہمارے دین کو کوئی فائدہ نہیں، یہ 12ویں شریف سے دین کو کوئی فائدہ نہیں۔ میرے بھائیوں یہ لمبے عرس کرنے سے، لمبی ریلی کرنے سے میرے بھائیوں آپ ایک فائدہ نہیں دکھا سکتے۔ 12ویں شریف کرنے سے ہزاروں لاکھوں برائیاں سماج میں جنم لے لیتی ہیں۔ میرے بھائیوں یہ بھی بدعت ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں 12ویں شریف کرنا اس چیز کا نام نہیں کہ تم لمبے جبے والے، لمبے صافے والے، یا پھر تم ناچنے والے اور لہریں لگانے والے بین کی طرح میرے بھائیوں اپنی آواز کو قوم کے سامنے پیش کرنے والے، عورتوں کی طرح اپنی آواز کو بنانے والے، یہ شاعر کو بلا کر کے تم بڑے جلسے کر دیتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے عید میلاد رسول منا لی۔ میرے بھائیوں یہ تمہاری بالکل غلط فہمی ہے، غلط سوچ ہے۔ تم سے ہمارا نبی یا تم سے میرا نبی، میرا پروردگار کسی بھی صورت میں ان جلسے جلوسوں سے کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ وہ جلسے جلوس جس میں دین کا کوئی ذرہ برابر کام نہیں ہوتا، جس میں شریعت مطہرہ کا کوئی ذرہ برابر کام نہیں ہوتا، جہاں پر اللہ رسول کا کوئی ذرہ برابر ذکر نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے ہندوستان میں بر صغیر میں جہاں بھی 12ویں شریف کے موقع پر جہاں پر جلسے ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہے بڑی جہاں 2-3 لاکھ روپے ایک چھوٹے سے عرس میں، ایک چھوٹے سے جلسے میں اٹھ جاتا ہے میرے بھائیوں، جو غریبوں کا، مزدوروں کا پیسہ ہوتا ہے، وہاں ذرہ برابر بھی شریعت کا کوئی کام ہوتا ہی نہیں، بلکہ جہاں وارثی ہیں تو وارث پاک کا نعرہ لگا رہے ہیں، جہاں رضوی ہیں وہ مسلک اعلی حضرت تاج الشریعہ کا نعرہ لگا رہے ہیں میرے بھائیوں، جہاں پر شیری ہیں وہ اپنے پیر کا نعرہ لگا رہے ہیں، لیکن نبی کے نام کو کوئی یاد کرنے والا ہی موجود نہیں۔ یہ بھی بدعت ہے، جس سے دین کو کوئی فائدہ نہیں میرے بھائیو، جس سے ذات کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہو میرے بھائیو سوائے خرافات کے۔ میرے بھائیو میں تو یہ تو نہیں کہتا کہ 12ویں شریف، لیکن طریقہ تو یہ 12ویں شریف کرنا کوئی غلط نہیں میرے بھائیو، لیکن اس طریقے پہ ہونا چاہیے جس طریقے سے صحابہ اکرام نے کرا۔ میرے بھائیو پوری دنیا کے جتنے بھی دھرم ہیں، دھرم گرو اپنے پیشوا کی تعریف، اپنے جینتی مناتے ہیں، سکھ دھرم کے لوگ جینتی مناتے ہیں، عیسائی دھرم کے لوگ جینتی مناتے ہیں، لیکن میں اس طرف جانا نہیں چاہتا میرے بھائیو۔ تو سنت سے جو بدعات ملوث ہو چکی ہیں ان کو زندہ کرے گا میرے بھائیو۔ آج دیکھ لو سنت کو زندہ کرنے والی ایک جماعت ہے، جھوٹی جماعت، مکار، جس کو کہتے ہیں دعوت اسلامی۔ سنت کو زندہ نہیں بلکہ سنت کو مردہ کرنے والی میرے بھائیو، سنت کو لے لیا، زمانہ رسالت سے مسواک کو چرا لیا، اور چرانے کے بعد میں کیا کہتے ہیں کہ ہم سنت کو زندہ کرنے والے، ہم نبی کی سنت کو زندہ کرنے والے نہیں بلکہ ہم عطار کی سنت کو زندہ کرنے والے۔ میرے بھائیو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ تم مسواک لگا کر کے لوگوں کو دکھاؤ، لوگوں کو مسواک دکھا کر کے بہکاؤ کہ ہم سب سے بڑے متقی پرہیزگار ہیں۔ تو یہ
یہ بھی بہت بڑی بدعت ہے۔ لیکن جو مجدد ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سنت کو میرے بھائیوں اپنے مطلب کے لیے وہ قوم کے سامنے پیش نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں سنت نبوی لوگوں نے لے لی، میرے بھائیوں اپنے مطلب کے لیے صافہ لے لیا، اپنے مطلب کے لیے کہ صافہ لو صافہ لو، صافے سے میرے بھائیوں جہاں دعوت اسلامی کے سر پہ آپ کو صافہ دکھے گا تو آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ کوئی نبی کا غلام ہے، بلکہ یہ لگے گا کوئی عطار کا غلام ہے۔ تو میرے بھائیوں لوگوں نے مذاق بنا کے رکھ دیا سنت کا، یہ سنت کا مذاق بنانے والے۔ میرے بھائیوں ہونا تو یہ چاہیے تھا، اگر تم کو صافہ ہی باندھنا ہے تو میرے بھائیوں تم اس کو تماشا نہیں بناتے۔ مسواک اگر تم کو اگر کرنی ہے تو تم اس کا مذاق نہیں بناتے۔ تم نے آج مسواک کا مذاق بنا کر کے رکھ دیا، مسواک کا مذاق اڑا کر کے رکھ دیا۔ میرے بھائیوں تم مسواک نہیں کرتے بلکہ مسواک کا مذاق بناتے ہو، تم صافہ نہیں لگاتے، تم نبی کے سنتوں کو زندہ نہیں کرتے بلکہ نبی کی سنتوں سے ہنسی مذاق ٹھٹا کرتے ہو۔ میرے بھائیوں اور ٹھٹا کس طریقے سے کرتے ہو میرے بھائیوں؟ جو انسان نبی کی سنتوں کو مانتا ہے چاہے وہ جاہل ہو تو وہ عالم سے بڑھ جاتا ہے، عالم سے بڑھ جاتا ہے۔ جو انسان مسواک لگانے والا ہے تو سمجھ لیتا ہے، سامنے والا مخاطب سمجھ لیتا ہے یہ نبی کا غلام نہیں بلکہ عطار کا غلام جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں تو کیا ضرورت ہے مسواک کو دکھا کر کے چندہ لوٹنے کی؟ کیا ضرورت ہے صافہ کو لگا کر کے میرے بھائیوں عطار کا نام رکھنے کی؟ میرے بھائیوں کیا وہ انوکھی تحریک چلتی ہے پوری دنیا کے اندر؟ نبی کے صحابہ نے طریقہ بتایا کہ تم سنتوں کو ایسا زندہ کرو۔ ایک پیارے صحابی تھے، ان کے پاس میں مسواک ختم ہو گئی تھی میرے بھائیوں، تو وہ بے تاب تھے کہ کوئی مجھے مسواک دے دے۔ تو وہ جب ختم ہو گئی تھی تو اپنی جیب میں رکھ کر کے اپنے پاس میں رکھے ہوئے تھے کہ دوسری مسواک مل جائے تب میں کہیں اس کو گاڑوں۔ لیکن میرے بھائیوں آج مسواک کا مذاق بنا کر کے رکھ دیا۔ لوگ مسواک کر کے میرے بھائیوں اپنے جیب میں ٹانگ لیتے ہیں تاکہ ہم اس کے ذریعے سے یہ بتائیں کہ دعوت اسلامی اتنا بڑا کام کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں دعوت اسلامی دین کا کام نہیں بلکہ پیٹ کا کام کر رہی ہے۔ حضرات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث تجدید کی شرح کرتے ہوئے مجدد کی صفت بیان کرتے ہیں۔ صفت سنو، یبین السنۃ من البدعۃ۔ تم آج عطار صاحب کو مجدد مانتے ہو، لیکن مجدد کی صفت سنو۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں اس حدیث تجدید کی شرح کرتے ہوئے مجدد کی صفت کہ مجدد سنت کو بدعت سے ممتاز کرے گا۔ یبین السنۃ من البدعۃ، کہ سنت جو ہوگی وہ الگ بتائے گا اور جو بدعت ہوگی وہ الگ بتائے گا۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ عطار صاحب نے سنت کو زندہ کیا، سنتوں کو، مگر بدعت سے ممتاز نہیں کیا بلکہ اس کا تماشا بنا کے رکھ دیا، سنت کا تماشا۔ میرے بھائیوں صافے کا لوگوں نے مذاق بنا کر کے رکھ دیا۔ اگر صافہ نہ ہو تو وہ عطاری نہیں مانا جاتا، صافہ نہ ہو تو عطاری نہیں مانا جاتا۔ عطار ہونے کے لیے، عطاری ہونے کے لیے صافہ ہونا ضروری ہے، صافہ ہونا ضروری ہے۔ جب لوگوں نے صافے کا مذاق بنایا تب کیا ہوتا ہے؟ اب عطاریوں کے پیر صاحب نے یہ کہنا شروع کر دیا اب ایسا کرو، اب صافہ